بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاذ بن مالک الاسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور زنا کر بیٹھا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ اگلے دن وہ پھر آ گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے انہیں دوبارہ واپس لوٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کو پیغام بھیج کر دریافت کیا کہ تمہارے علم کے مطابق معاذ کی عقل میں کوئی فطور تو نہیں، یا تم اسے بدلہ سا تو نہیں پاتے ہو؟ قوم والوں نے جواب دیا، ہماری معلومات کے مطابق وہ کامل عقل کا مالک ہے اور ہمارے خیال کے مطابق وہ نیک آدمی ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن پھر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دوبارہ دریافت کیا۔ قوم والوں نے کہا، نہ تو اس کا کردار بدلا ہے اور نہ ہی اس کی عقل میں کوئی کوتاہی واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ چوتھے روز ان کی خاطر ایک گڑھا کھودا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ پھر غامدیہ خاتون بھی آ گئی۔ اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی واپس لوٹا دیا۔ اگلے دن پھر آ کر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کیوں واپس لوٹاتے ہیں؟ شاید آپ مجھے بھی اس طرح واپس لوٹانا چاہتے ہیں جس طرح معاذ کو واپس لوٹایا تھا۔ اللہ کی قسم، میں تو حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان سننے کے بعد فرمایا، تب تو سزا نافذ نہیں ہو سکتی، جا اور ولادت کے بعد آنا۔ جب غامدیہ نے بچے کو جنم دے لیا تو اسے ایک کپڑے میں لے کر آئی اور کہا کہ میں بچے کو جنم دے چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ یہاں تک کہ تم اس کا دودھ چھڑوا دو۔ جب اس نے دودھ چھڑوا دیا تو بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دودھ میں نے چھڑوا دیا ہے اور اب یہ کھاتا پیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ کے حکم سے اس کے لیے سینے تک گڑھا کھودا گیا اور آپ کے حکم سے لوگوں نے اسے سنگسار کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر غامدیہ کے سر پر مارا تو خون کے چھینٹے حضرت خالد کے چہرے پر آ پڑے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو سخت الفاظ کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا، خالد، ذرا رک کر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی عظیم توبہ کی ہے کہ اگر لوگوں سے ناجائز محصول یا ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بخشش ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اسے رجم کیا اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے بھی افضل کام کوئی دیکھا ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کو راضی کرنے کی خاطر قربان کر دی؟ دوستو، گناہ پر نادم ہونا یہ بندے کی اللہ سے محبت کی علامت ہے اور سچے تائب کی نشانی بھی ندامت ہی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ندامت توبہ اور توبہ ندامت کا نام ہے۔ اللہ کے محبوب بندے اول تو گناہ کرتے ہی نہیں، لیکن اگر کبھی نفس کے دباؤ میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ندامت کے ساتھ خوب رو دھو کر اللہ کو منا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔